بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ عقل اور شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو ایک سوال اس کے ذہن میں ضرور امٹتا ہے، اور وہ یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے، اور یہ کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور پر ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اور ہر شخص اپنے طور پر ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ دنیا میں مختلف مذاہب میں مختلف مفکرین نے، فلاسفرز نے اپنے اپنے طور پر ان سوالوں کا جواب تلاش کیا ہے، اور لوگوں کو ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جواب تو انسانوں کے تھے، انسانوں کے لیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جواب جو انسانوں نے انسانوں کے لیے دیے وہ انسانوں کے لیے کافی ہیں، یا اس سے آگے بھی کچھ اور جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان سوالوں کے صحیح جواب ہمیں وہی دے سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنا کرتی۔ ایک چھوٹا سا پھول، ایک پتی خود سے نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی تحریر، وہ کچھ حروف ہوا میں اڑ رہے تھے، وہ اتفاق سے اکٹھے ہو گئے اور مل کے وہ لفظ بن گئے، لفظوں نے اتفاق سے جملے بنا دیے، جملوں نے پیراگراف بنا دیے، تو کوئی بھی یہ بات نہیں مانے گا۔ تو پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ یہ دنیا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بائی چانس وجود میں نہیں آئی، خود سے خود نہیں بنی، کسی بنانے والے کے بنانے سے بنی ہے۔ پھر یہ کہ وہ بنانے والا کون ہے؟ میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میرا اور آپ کا یقین یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہم اس بات پر اتفاق کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہی اس کا مالک بھی ہے۔ جب خالق وہ ہے تو مالک وہ ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک سائنٹسٹ یا ایک مؤلف ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ کتاب اسی کے نام منسوب ہوتی، اس کے کاپی رائٹس اسی کے نام پر جاتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ جب کوئی ایجاد کرتا ہے کسی چیز کی تو وہ چیز اسی کے نام سے منسوب کی جاتی، اسی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی چیز اپنی بناتی ہیں تو آپ ہی اس کو اون کرتی ہیں۔ ایک بچہ جو ایک ماں کے وجود سے جنم لیتا ہے تو وہ ماں کا بچہ کہلاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو ماں کرے اور اسے منسوب کسی اور کی طرف کیا جائے۔ ایسا کرنا ظلم ہوگا، زیادتی ہوگا، اس ماں کے ساتھ بھی اور بچے کے ساتھ بھی۔ یہی چیز اگر آپ اس کائنات کے بارے میں سوچیں کہ یہ کائنات اور یہ دنیا بنائی تو اللہ نے، خالق تو وہ، اور ہم اسے منسوب کر دیں کسی اور کے نام یا کسی اتفاق کا نتیجہ کہیں، تو یہ دونوں ہی نظریات غلط ہوں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے بنایا ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ پھر ان سب چیزوں کا مالک وہ ہے۔ جب کوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو پھر اس کو حق بھی پہنچتا ہے کہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے، جس کو چاہے دے، جس کے لیے چاہے رکھے، جس سے چاہے روک دے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ اس کا خالق ہے اور مالک ہے۔ اس لیے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس دنیا کا انتظام اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی نہیں دی، یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند کا ٹائم ٹیبل میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ اسی کی مرضی سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کی مرضی سے غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کا یہ نظام اسی کی مرضی سے ہے۔ دن اور رات کی تبدیلی میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ وہ جب چاہتا ہے بادل لاتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں برساتا۔ لیمو کے اندر ذائقہ اس نے ڈالا ہے کہ یہ کھٹا ہو، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح گلاب کی خوشبو اس نے طے کی ہے کہ اس پھول کے اندر یہ خوشبو ہوگی، اس کی مرضی کے مطابق گلاب کا پھول ایک مخصوص قسم کی خوشبو دیتا ہے، چنبیلی کے پھول میں ایک مخصوص خوشبو ہے، یہ اس نے ڈالی، اس کی پلاننگ ہے، اس کی مرضی کے مطابق، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، مثلا آگ میں آپ دیکھیں جلنے کی صلاحیت کس نے ڈالی؟ اسی نے ڈالی۔ یہ سب کچھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب اپنے خالق اور اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے سب کے سب اپنے خالق کی مرضی کے تابع ہیں اور اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔
ان چیزوں میں کسی دوسرے کا کوئی حکم نہیں چلتا. ہاں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، تھوڑی مرضی دی، باقی چیزوں کو نہیں دی. سورج کو اپنی مرضی کا کوئی حق نہیں دیا کہ کسی دن وہ 1 منٹ کی تاخیر سے طلوع ہو، یا جب چاہے غروب ہو جائے، جب چاہے روشن ہو جائے، جب چاہے ہماری لائٹ کی طرح آف کر دے، بلیک آؤٹ کر دے. ویسا نہیں کر سکتا، اس کو اختیار ہی نہیں دیا گیا، اس کو اپنی مرضی کا حق ہی نہیں دیا گیا. تمام چیزوں کے بارے میں خالق نے پوری کی پوری مرضی اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے جتنی کسی انسان کی زندگی ہوتی، مثلاً اگر کسی کی زندگی 10 سال ہے تو 10 سال کے لیے اس کو کچھ اپنی مرضی کا اختیار دیا گیا. کسی کی اگر 20 سال ہے یا 30 سال ہے تو اس انسان کی مرضی 20-30 سال کے لیے اس کو ملتی، اس کے بعد وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہماری مرضی اتنی محدود ہے، اتنی لمیٹڈ ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے بھی ہم سے نہیں پوچھا گیا تھا. آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی چوائس سے اس دنیا میں آئی ہوں اور میں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ اپنی مرضی کے ساتھ فکس کی ہے. نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. آپ کو کن ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہے، آپ کی شکل و صورت کیا ہو، آپ کا رنگ کیسا ہو، آپ کی مادری زبان کون سی ہو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے طے کی. ہاں، جب آپ دنیا میں آ گئے تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی مرضی کرنے کا اختیار دے دیا گیا، لیکن وہ بھی ایک محدود پیمانے پر. اور اس کا مقصد کیا بتایا گیا؟ کیوں یہ اختیار دیا گیا؟ کیوں یہ آزادی دی گئی؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا ہے. انسان اپنی گڈ ول کے ساتھ، انسان اپنی چوائس کے ساتھ، انسان اپنی مرضی کے ساتھ رب کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو آپ دیکھیے کہ میں پھر وہیں چلوں گی کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا، با مقصد بنایا ہے. آپ کے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے؟ کسی کے پاس قرآن پاک ہے، کسی کے پاس رجسٹر ہے، کتاب آپ کے آگے ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ سب لباس پہنے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے کون سی چیز خود بنی ہے؟ قلم، کتاب، یہ کمرہ؟ ہے کوئی چیز جو خود بنی ہے؟ ان چیزوں کا بنانے والا ہے نا کوئی. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم روٹین میں دیکھتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں یا نئی ہوتی ہیں. اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جو چیزیں روٹین میں دیکھتے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. جیسے اتنا بڑا آسمان روز دیکھتے ہیں، بس آسمان ہے نا، سورج، چاند، ستارے روز نکلتے ہیں، بس ٹھیک ہے. ان کو دیکھ کر ہمیں کبھی حیرت نہیں ہوئی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں ان یوزول لگتی ہیں، نئی لگتی ہیں، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور ہر شخص اپنی پسند کی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جو چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ سب کو چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگتا ہے. جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز تھی؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کو بنایا کس نے ہے؟ کہاں کی بنی ہوئی؟ کوئی نئی ایجاد ہو تو ہم کہتے ہیں اس کا موجد کون ہے؟ پوچھتے ہیں. تو جب ہم باقی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے بنایا، تو کیا یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مجھے کس نے بنایا؟ اور یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، مجھے کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ سب کچھ خود بخود بن گیا؟ نہیں، خود نہیں بن سکتا. آپ بتائیں گے کہ پین فلاں جگہ کا بنا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان تو ایسے خود پسند ہوتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کے اوپر اپنا نام، اپنی سٹیمپ، اپنی پہچان لگاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان، میڈ ان UK. تو اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر ٹھپا نہ لگا دے اپنا. آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، کوئی چیز تیار کرتے ہیں، مثلاً یہ باہر آپ نے جو اسائنمنٹس اپنی لگا رکھی ہیں، تو اگر ان سے آپ کا نام ہٹا دیا جائے تو کیسا لگے آپ؟ کتاب آپ لکھیں لیکن آپ کا نام مٹا دیا جائے، کوئی چیز آپ بنائیں اور آپ کا نام ہٹا دیا جائے اس سے، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کس نے بنایا تو آپ کا نام بتانے کی بجائے یہ کہا جائے یہ خود ہی بن گیا تھا، حق تلفی ہوگی نا. تو اسی طرح کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے، یہ آسمان جس نے بنایا، یہ زمین جس نے بنائی، مجھے اور آپ کو جس نے بنایا، اس نے تو اپنا کہیں ٹھپا نہیں لگایا، اس نے تو اپنا نام نہیں لکھ کے بھیجا اس پر. حتیٰ کہ قرآن پاک کے اگر آپ باہر دیکھیں پہلا پیج تو کسی مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا ہوگا.
عام کتابوں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب بھی آپ دیکھیں اوپر ٹائٹل ہوتا ہے اور نیچے رائٹر کا نام لکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وہاں بھی اپنا نام نہیں لگایا. کیوں؟ کچھ مشکل تھا اس کے لیے؟ مشکل نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ جس مخلوق کو میں عقل دے رہا ہوں، آنکھیں دے رہا ہوں، دماغ دے رہا ہوں، دل دے رہا ہوں، وہ مخلوق مجھے خود پہچانے، وہ پہچانے، وہ عقل سے کام لے، وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا. جب آپ کا قلم خود نہیں بن سکتا، آپ کا لباس خود نہیں بن سکتا، آپ کے جوتے خود نہیں بن سکتے، تو یہ سب کچھ جو دنیا میں نظر آتا ہے یہ بھلا خود کیسے بن سکتا ہے؟ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپ دیکھ کر فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ برتن فلاں ملک کا ہے، یہ چیز فلاں فیکٹری کی بنی ہوئی ہے، فلاں چیز کو اس نے ایجاد کیا تھا. ایک لمبی لسٹ بچوں کو رٹواتے ہیں، فلاں چیز اس کی ایجاد کردہ، فلاں اس کی، فلاں اس کی، پھر بھول جاتے ہیں. دیکھیں اچھا خاصا بوجھ دماغوں پہ اور معلومات عامہ کا جو انسانی ذہنوں پہ ڈالا جاتا ہے، جس پر انسانوں کی قابلیتیں پرکھی جاتی ہیں، وہ کیا ہے کہ کون سی چیز کس نے ایجاد کی. اور اتنے بڑے بڑے علم کے خزانے پڑھا کر بھی جو اصل حقدار ہے، جس کی بنائی ہوئی چیزوں سے آگے یہ بناتے ہیں، اس کو سب بھول جاتے ہیں. کیا یہ حق تلفی نہیں؟ یہ زیادتی نہیں؟ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگوں نے اس کی مختلف تعویلیں ڈھونڈ رکھی. کسی نے کہا یہ سب خود بن گیا، کسی نے کچھ اور توہمات سے کام لیا. لیکن بطور مسلمان میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، خود نہیں بنا. اس کا بنانے والا اللہ ہے. کیونکہ نہ تو کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ اس کو بنائے. کیسے بھلا کہ انسان نے جو عمارتیں دنیا میں بڑی بڑی بنائی ہیں وہ چند فٹ سے زیادہ آگے نہیں گئی. آسمان تک پہنچنا ہی ممکن نہیں، کہاں یہ کہ کوئی جا کے آسمان بناتا. سورج کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں، کہاں یہ کہ کوئی اس کو بناتا. اور اسی طرح اور چیزوں کو. اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. یہ عقل اور یہ سمجھ اور مخلوق کے پاس ہے ہی نہیں. اگر آپ کہیں کہ جنات نے بنایا تو جنات بھی نہیں بنا سکتے. فرشتوں نے بنایا تو وہ تو اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اپنے اختیارات ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کے آگے، جنوں کو انسان کے آگے سجدہ کروایا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا درجہ ان دونوں مخلوقات سے بڑا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کا قلم کیوں بنا؟ آپ کا لباس کیوں بنایا گیا؟ آپ نے کپڑا کیوں خریدا؟ آپ نے کپڑا کیوں سلوایا؟ آپ کے پاس کتاب کیوں ہے؟ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ یہ کمرہ کیوں تعمیر کیا گیا؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا. آپ کے پاس اس کا جواب ہے. قلم لکھنے کے لیے ہے، کتاب پڑھنے کے لیے ہے، کمرہ بیٹھنے کے لیے ہے نا. تو اگر قلم کے وجود کا مقصد ہے، کتاب کے وجود کا مقصد ہے، کمرے کے وجود کا مقصد ہے، تو پھر انسان کے وجود کا کوئی مقصد نہیں. یہ قلم، کاغذ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ میں نے انسان کے لیے بنائی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. یہ انسان کے لیے، یہ درخت تمہارے لیے، یہ پہاڑ تمہارے لیے، یہ دریا تمہارے لیے، یہ سورج تمہارے لیے، یہ چاند تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے. یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے. تو گویا ہر چیز کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے بنائی گئی ہے. پھر انسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا بھلا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار بنا دیا اور تم کو ہماری طرف واپس لوٹ کر نہیں آنا، یا تم لوٹائے نہیں جاؤ گے، تمہیں واپس نہیں لایا جائے گا. تو گویا نہ یہ تمام چیزیں بیکار ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری سروس کے لیے، اور پھر ہمیں بھی کسی کام کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہمارے لیے بنائی گئی ہوں ان کی زندگی میں تو ایک مقصد ہو، اور جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. مثلا ایک پودا جب اگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پانی بھی دیتے ہیں، سورج بھی اس کی مدد کرتا ہے، ہوا، زمین، مٹی، کھاد، سب کچھ.
کس لیے؟ تاکہ وہ کیا کرے؟ پھل دے، ہے نا؟ اگر وہ پھل نہ دے تو آپ اس کی کیئر کریں گے؟ کبھی آپ رستے پہ جاتی ہوئی جھاڑیوں جھنکاریوں کی آپ نے کیئر کی؟ نہیں کرتے نا. کس کی کیئر کرتے ہیں؟ کس درخت کی آپ کیئر کرتے ہیں؟ کس پودے کی کیئر کرتے ہیں؟ کس جانور کی کیئر کی جاتی جو دودھ دے، جو فائدہ دے؟ اسی طرح آپ کو سب کچھ کھانے کو ملے، آپ کو فری میں آکسیجن ملے، آپ کو پانی ملے، آپ کو عقل ملے، آپ کو دیکھنے کی قوت ملے، آپ کو سننے کی قوت ملے، اور پھر آپ کسی بھی کام کے نہ ہو. تو یہ سب کچھ کس لیے ملے؟ کہ بس چونکہ مل گیا اس لیے استعمال کر لو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کسان جو بھینسیں وغیرہ دودھ نہیں دیتی یا بوڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو بیچ ڈالتے ہیں. اور کس کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، کسائی کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں، تاکہ وہ ان کو ذبح کر کے کام ختم کرے اور آخری فائدہ ان سے اٹھا لیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہ جائے گا، بیکار پیدا کیا گیا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا، واپس نہ لایا جائے گا؟ تو پھر ہوگا کیا؟ کیوں بنائے گئے ہم؟ کیا ہے ہمارا انجام؟ کہاں جانا ہے ہم کو؟ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اللہ نے مجھے کیوں بنایا، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے جواب میں؟ اتنی کیا سوچنے کی ضرورت ہے، بنایا ہوگا بس بنا دیا. مجھے عقل کیوں دی، مجھے سمجھ کیوں دی، بس دے دی. کبھی ایسا تو نہیں کہتے نا. لیکن عملی رویہ ہمارا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں بس مل گئی جو چیز ملنی تھی، اب اور کیا سوچنا. اچھا پھر آپ یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو کون یہ بتاتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے بنائی گئی ہے؟ بنانے والا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ ہم کو بتائے کہ ہم کیوں بنائے گئے، ہماری آنکھیں، کان، دل، دماغ کیوں بنایا گیا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مشین ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک لیفلیٹ ہوتا ہے، ایک بکلیٹ ہوتی ہے، گائیڈ بک ہوتی ہے جس میں سب لکھا ہوتا ہے کہ یہ مشین اس کام کے لیے ہے اور اس طرح کام کرے گی، ساتھ اس کے گارنٹی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے. یہ سب کچھ اس نے ہمیں بتایا ہے. جیسے ایک مشین کے کام کو بتایا جاتا ہے، کہاں بتایا جاتا ہے؟ بکلیٹ میں. اسی طرح ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا کرنا ہے ہم کو، واپس کہاں جانا ہے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. لیکن کہاں؟ ایک کتاب میں. تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو عقل رکھتا ہے اسے ضرور سوچنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، یا وہ ضرور سوچتا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں واپس کہاں جانا ہے. اور یہ سب کچھ ہمیں اس کتاب میں بتایا گیا جو ہمارے ساتھ بھیجی گئی انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد. اب دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت تو نہیں کر سکتے کہ روز اس سے فون کر کے پوچھیں کہ اچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیوں آئے اس دنیا میں. کسی بھی مشین کا بنانے والا گھر گھر جا کے بتاتا ہے لوگوں ادھر آؤ میں تم کو بتاؤں یہ مشین کیسے کام کرتی ہے. بتایا اس نے کبھی؟ بس لکھ کے بھیج دیتا ہے، سمجھو اس کو. اگر کسی بھی مشین کی بکلیٹ سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا. اگر زبان سمجھ میں نہ آئے تو بھی پوچھتے ہیں، اگر کوئی ٹرم سمجھ میں نہ آئے تو پوچھتے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ اچھا کتاب نہیں سمجھ آتی تو رکھ دو اس مشین کو ایک طرف، بس سجا دو کہیں اس. تو اسی طرح ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کہیں سجا کے نہیں رکھ دینا، بیکار نہیں چھوڑ دینا، بلکہ اس کتاب میں سے پڑھ کر سمجھنا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں اور ہم کو کیا کرنا ہے. اگر کوئی شخص مشین تو ایک کمپنی کی خریدے اور کتاب کسی دوسری کمپنی کی لے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مشین صحیح چلے گی؟ نہیں چلتی. حتیٰ کہ اگر ایک ہی کمپنی کا ماڈل بھی بدل جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بنایا تو ہم کو اللہ نے، اور ہم پوچھے لوگوں سے بتائیے کامیاب زندگی کے اصول کیا ہیں. کبھی کتابیں پڑھیں کسی کی اور کبھی پڑھیں کسی اور کی. کیا عملی زندگی میں ہم ایسے ہی رویے کا شکار نہیں؟ ہر شخص کی زندگی میں ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ کامیاب زندگی بسر کرے، جو اس کو صلاحیتیں اور قوتیں ملی ہیں ان کا وہ بہترین استعمال کرے اور ایک کامیاب انسان بن جائے. لیکن بہت سے لوگ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا وہ صحیح طریقہ استعمال نہیں کرتے اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں.
ویسے کوئی بھی ریسورسز اگر آپ کے پاس ہوں اور ان کو آپ ضائع کرنا شروع کر دیں، اصل جگہ پر نہ لگائیں، تو کیا ہوگا؟ مثلاً اگر آپ کمرے میں لائٹس لگانے کی بجائے یہاں تو اندھیرا چھوڑ دیں اور صحن میں لائٹس لگا دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی نگاہیں خراب ہوں گی اور باہر وہ ضائع ہوگی لائٹ، بجلی کا بل بھی زیادہ آئے گا۔ بالکل اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کو کیا کر رکھا ہے، یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہماری صلاحیتیں ہیں کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، کس کام میں اس کو لگانا چاہیے، کیسے لگانا چاہیے۔ بس اندھا دھند چل رہے ہیں، جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، عقل سمجھ دی گئی، چلنے کی قوت، دیکھنے بولنے سننے کی قوت، بہت سے کام کرنے کی قوت ہمیں دی گئی، قوتیں بے شمار دی گئی، اور پھر اس کے بعد ہمیں کہا جائے کہ بس ایسے ہی جاؤ گھوم پھر کے دنیا میں، کھاؤ پیو مزے کرو اور واپس آ جاؤ؟ نہیں، اس لیے تو نہیں بھیجا گیا، صرف کھیلنے کودنے کو تو نہیں بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں واپس نہیں آنا۔ ایک گیند کو یا بال کو آپ دیوار پہ مارتے ہیں، پھینکتے ہیں تو پلٹ کے واپس آپ کی طرف آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجے اور پلٹ کے اسے واپس نہ جانا؟ واپس جانا ہے، لازمی طور پہ جانا ہے، اور جا کر ہمیں حساب دینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہ جائے گا، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم بیکار نہیں آئے، نہ یہ کائنات بیکار ہے، نہ انسان بیکار ہے، ہم سب ہمیشہ کے لیے بھی یہاں نہیں آئے، ہماری واپسی بھی ہے، اور واپسی پہ پھر پوچھا بھی جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کس چیز کا حساب ہوگا؟ تو چلیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو کیا بنا کر بھیجا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اسی طرح سورۃ الملک میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ تو گویا موت اور زندگی دیکھ کر ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ کس بات کی آزمائش؟ کہ ہم میں کون کیسے کام کر رہا ہے، کون کتنے اچھے کام کرتا ہے۔ اب یہ احسن عمل کیا ہوتے ہیں؟ اچھی کوکنگ، اچھی سوئنگ، اچھی ڈیکوریشن، کیا آپ ان کو یا محض ان کاموں کے جاننے کو، یا ہماری عام روزمرہ زندگی میں جو ہماری خواتین کرتی ہیں کہ جو بھی ان کے گھریلو ذمہ داریاں ان کو بہت اچھی طرح کر کے وہ خوش ہو جاتی ہیں کہ ہم بہت ماہر ہیں، بہت قابل ہیں۔ ایک خاندان میں کون سی بہو کی تعریف زیادہ ہوتی، کس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کون ہر دل عزیز ہوتا ہے، جو کس چیز میں اچھا ہو، کھانے اچھے پکا سکتا ہو۔ ہر جگہ اور ہر علاقے کے معیار مختلف ہیں، ہر شخص کے نزدیک اچھائی کا معیار مختلف ہے، ہر شخص کی پسند مختلف ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ انسانوں کا معیار کیا ہے اور انسانوں کی پسند کیا ہے، ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نے ہمیں بنایا اس کی پسند کیا ہے، وہ کس کو احسن عمل کہتا ہے، اس کے نزدیک اچھا کیا ہے۔ پھر عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عمل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ کام میں کیا کچھ شامل ہے؟ کام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ارادے سے، خیال سے، سوچ سے، نیت سے۔ تو جتنی اچھی نیت ہو اتنا اچھا عمل ہوتا ہے۔ اور پھر عمل میں صرف ایکشنز نہیں، انٹر ایکشن بھی اور گفتگو بھی، بول بھی۔ تو گویا انسان کی سوچ، انسان کا بول، انسان کا عمل، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا عمل ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھومنا، سونا جاگنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ عمل ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں۔ ایکم احسن عملا، اور احسن عمل وہ احسن ہے جسے ہمارے پیدا کرنے والے نے اچھا کہا ہے۔ اس نے اچھے عمل کے کیا معیار بتائے؟ اس کے نزدیک اچھا کیا ہے؟ اس کی 2 شرائط اس نے بتائی۔ نمبر 1 یہ کہ نیت اچھی ہو، انما الاعمال بالنیات،
اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی امتحان ہوتا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے نا، ہمارا امتحان ہو رہا ہے کس بات کا کہ اچھا کون کرتا ہے. تو جب بھی امتحان ہوتا ہے تو اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، اس سے کچھ متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ بھی ایک کے بعد ایک دن امتحان سے گزر رہے ہیں. تو امتحان کے لوازمات کیا ہوتے ہیں؟ کس چیز کا امتحان ہوتا ہے؟ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے، اس میں نصاب کا ہونا، کتاب کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کو پڑھانے والا کوئی ہو، پھر ایک امتحان لینے والا ایگزامینر، پھر ایک پیپر بنتا ہے، پھر ایک کمرہ امتحان ہوتا ہے، پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کو ملتا ہے. تو یہ سب امتحان سے متعلقہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں دنیا میں آزما رہا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہاں کا نصاب کیا ہے، کس چیز کے مطابق ہمارا عمل ہو کہ ہمارا عمل احسن عمل کہلائے. تو وہ ہے ہماری کتاب، اللہ کی کتاب قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. استاد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فالو کس کو کرنا ہے، پیروی کس کی کرنی ہے، رنگ کس کا چڑھانا ہے اپنے اوپر، اتباع کس کا کرنا ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ مختلف لوگوں کے سٹائلز کو اپناتے ہیں. بہت سے لوگ نئی نئی تصویریں دیکھتے ہیں تو دوپٹہ لینے کا سٹائل اور کھڑے ہونے کا سٹائل مختلف ماڈلز کے مطابق اپنا بناتے رہتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل قرار دے کے اس طریقے پر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے جیسی زبان بولتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں کہ مختلف کارٹونز کے کیسے ڈائلاگ رٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو دہرا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے آئیڈیلز ہوتے ہیں، کیسے آئیڈیل دے دیے ان کو، کیسی مثالیں ان کے سامنے. خیر، تو احسن عمل کے لیے ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جو استاد ہوتے ہیں نا، جو وقتی طور پر کسی خاص زمانے میں، کسی خاص علاقے میں، کسی خاص جگہ پر کوئی کورس کی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں، چاہے اللہ کی کتاب ہی کیوں نہ پڑھا رہے ہوں، تو وہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہوتے. آپ کو کس کا رنگ چڑھانا ہے؟ صبغت اللہ. اور اس کا بہترین نمونہ، بہترین سٹائل کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس کو تھورلی اور بہت کیئرفلی دیکھنا ہے. آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، بات کرنا، خوشی، غم، دوستی، دشمنی کے معیار کیا تھے، طریقے کیا تھے، عبادت کیسی تھی، دعا کیسی تھی، ذکر کیسا تھا. کیونکہ جب ہم اپنی عقل سے کام لیتے ہیں نا تو ہم کسی حد پہ نہیں جا رکتے، ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، انتہا پسند ہو جاتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں تو دنیا پوری چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز چھوڑی تھی؟ ہاں، ان چیزوں کے کرنے کا انداز مختلف تھا ہم سے. تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایکم احسن عملا، احسن عمل کرنے. احسن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اچھے نہیں، سب سے اچھے. احسن سپرلیٹو ڈگری، اچھے ترین کام، سب سے اچھے کام. احسن کا روٹ کیا ہے سین نون، حسن. تو پھر اس میں کیا آ جاتا ہے؟ خوبصورتی بھی آ جاتی ہے نا. یعنی ہر کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا، خوشی کے ساتھ کرنا. یعنی صرف خوشی کے موقع پر خوش ہونا نہیں، بلکہ اللہ تعالی کے ڈالے ہوئے مختلف امتحانوں کو بھی خوشی سے نبھا جانا، ان سچویشنز کو ایکسپٹ کر لینا، احسن طریقے سے قبول کر لینا. ہر وقت شکوے شکایات کا بازار گرم نہ رکھنا، ناشکری نہ کرنا. یہ کیا ہے؟ احسن عملا. مرضی کے موافق چیزوں پر تو ہم خوب خوش ہوتے ہیں، لیکن مرضی کے خلاف چیزوں پر کتنے لوگ احسن عمل دکھاتے ہیں. لیکن یہ تو ایک نیچرل ریئیکشن ہے کہ آپ کی پسند کی چیز ہو گئی، آپ کی مرضی کی بات ہو گئی تو آپ کیا کریں؟ خوش ہوں. یہ تو قدرتی بات ہے نا. جیسے آج میں یہاں بیٹھ کے خوش ہوں کیونکہ میری مرضی کی جگہ ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا پڑے، کہیں اور جانا پڑے، تو اس میں خوشی تو نہیں ہوگی، لیکن ناشکری بھی نہیں ہوگی، ناراضگی بھی نہیں ہوگی، کوئی شکوہ بھی نہیں ہوگا. اس کو بھی اپنی چاہے مرضی کے خلاف ہو، نفس کے خلاف ہو، لیکن پھر بھی اس کا حق نبھانا ہے. آپ اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کا حق نبھائیں، اور اگر یہاں سے نکل کر مراد یہ کہ کورس ختم اور اس کے بعد دوبارہ سے میتھمیٹکس پڑھنا پڑ جائے تو اس کو بھی کیا ہے؟ اتنی ہی محنت سے. کام احسن وہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کام، ہاں دنیا کا ہی کیوں نہیں، لیکن وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نہیں. اس کام میں بھی کمال پیدا کرنا. وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے پرفیکشنسٹ ہونا صرف سیلف پروجیکشن کے لیے،
بار بار ذکر کرنا میں بہت پرفیکشنسٹ ہوں، لیکن کسی بھی کام کو کس نیت کے ساتھ پرفیکشنسٹ ہو کے کرنا ہے کہ مومن ایسا ہی کیا کرتا ہے، وہ تو ہر چیز کا حق ادا کرتا ہے، خوش دلی سے کرتا ہے۔ ہم بہت سے کام بد دلی سے، بیکاری سے کرتے ہیں، بس نبھا رہے ہیں، بیزاری زندگی گزارنا ہے، کٹ ہی جائے گی کسی طرح، ختم ہی ہو جائے گی، یہ ہماری میجورٹی کی بات ہے۔ وہ زندگی گزار رہے ہیں جیسے گزر رہی ہے، بس صبح ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے پھر گزر جاتا ہے دن، کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کچھ کرنا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ دولت ہمیشہ بہتی رہے گی ہمارے ہاتھوں سے وقت کی، اور یہ زندگی اور یہ جوانی اور یہ سب کچھ ایسا ہی رہے گا۔ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، بہت جلد سب کچھ چلا جائے گا۔ تو ہم اس کو مفید، کارآمد، بامقصد کاموں میں استعمال کیوں نہیں کر لیتے؟ تو احسن عمل میں نمبر 1 سوچ میں حسن ہونا چاہیے، بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، نیگیٹو تھنکنگ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گفتگو میں حسن کیا؟ قولوا للناس حسنا، قول میں بھی حسن، خوبصورتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو کرتے تھے تو دوسرے کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ دوسرے کا دل خوش کرنا جانتے ہیں؟ کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی کا دل خوش کر دیں؟ سوچا ہی نہیں کبھی، ضرورت ہی کیا ہے اس کی؟ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ جلدی سے کوئی تعریف کر دے اور پھر ہم خود ہی خوش ہو جائیں۔ تو احسن سوچ، خوبصورت سوچ، میری سوچ، میری نیت سب سے اچھی ہو، اس میں اخلاص ہو، میری گفتگو سب سے اچھی ہو۔ مقابلہ کرتے رہتے ہیں نا آپ، نمبروں میں نہ کیا کریں، کس میں کیا کریں؟ عمل تو بہت بڑا لفظ بول دیتے ہیں آپ، نیت میں مقابلہ کیا کریں کہ میری نیت دوسروں سے سب سے زیادہ اچھی ہو اور اپنے رب کے لیے ہو، وہ خوش ہو جائے مجھ سے۔ پھر مقابلہ کیا کریں اچھی گفتگو میں کہ میرے بولنے کا انداز کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا انداز کیا ہے۔ اور پھر صرف اس وقت اچھی بول اور اچھا گفتگو نہیں کہ جب کوئی آپ کی پسند کا شخص آپ کے سامنے آئے، اس وقت بھی اچھا بن کے دکھانا جب کوئی انتہائی ناپسندیدہ چیز سامنے ہو۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، نہیں بہت سی چیزیں برداشت ہوتی، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی اچھے تھے کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، کثرت سے استغفار کرتے، کبھی کوئی بڑے سے بڑا کام کر کے بھی آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا، کوئی ڈینگے نہیں ماری، کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کی۔ اور احسن عمل میں سب سے اچھا عمل یعنی ایکشنز میں، افعال میں، اپنی نماز کو دیکھیں، قرآن پاک پڑھنے کو دیکھیں، کیا میں احسن طریقے سے پڑھتی ہوں کہ بس پڑھ لیتی ہوں جیسے پڑھتے ہیں؟ تو کبھی ہم نے ان چیزوں میں کبھی مقابلے کیے؟ مثلا اگر ہم صفائی کر رہے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ جو حصہ میں صاف کر رہی ہوں وہ سب سے اچھا ہو؟ کبھی سوچا ہم نے جس جگہ پر میں بیٹھی ہوں یہ بالکل صحیح ترتیب کے ساتھ ہو، میری کاپی بہت اچھی لگتی ہو، میری کتاب بالکل صاف ستھری ہو، اس کے ورق کے مڑے توڑے نہ ہو، میرا بیگ سب سے زیادہ صاف ستھرا ویل آرگنائزڈ ہو، میرا کمرہ جہاں میں رہتی ہوں، میرا بستر، میرے کپڑے، کبھی ان چیزوں میں بھی صفائی ستھرائی اور احسن کا خیال رکھا؟ ہم احسن کو کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے قیمتی ہو، اس میں ضرور مقابلہ کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گھروں میں بہت قیمتی فرنیچر ہوتا ہے لیکن اس کی صفائی کا خیال کسی کو نہیں ہوتا۔ تو کیا صرف قیمتی چیز لگانے سے ہی آسان ہو جاتا ہے کچھ، یا اس کو مینٹین کرنے سے، ان کو صاف ستھرا رکھنے سے؟ کبھی آپ نے توجہ دی کہ میری لکھائی بہت اچھی ہو؟ کتنی چیزوں میں ہم، اور کریٹو اور کارآمد چیزوں میں ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اگر اچھا بننے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو گنی چنی چند ایک چیزیں، مثلا ہم تو اچھا سننے والے بھی نہیں، اچھی طرح رسپانس بھی نہیں کرتے، مسکراہٹ کے جواب میں بھی ہم سٹیئر کرتے ہیں۔ یہی چھوٹے چھوٹے رویے ہوتے ہیں جو ہماری ایک پرسنالٹی بناتے ہیں، اور یہی سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ ایکم احسن عملا، خوبصورتی صرف قیمتی لباس سے نہیں ہوتی، خوبصورتی صرف زیور پہننے سے نہیں ہوتی، خوبصورتی صرف میک اپ کرنے سے نہیں ہوتی۔ خوبصورتی کس سے ہوتی ہے؟ اچھی پرسنالٹی جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں اور بار بار ملنا چاہیں، بار بار ان لوگوں کو آپ یاد کریں۔ یعنی دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ایک عدد دماغ ہم کو دیا ہے جو سب سے الگ ہے، مختلف ہے، طاقت دی ہے، قوت دی، وقت دیا، تو پھر ہم ایسے ہی گزر جائیں گے اس دنیا سے کہ بس گزر گئے، کچھ نہیں کر کے جائیں گے؟ نہیں، کچھ کرنا ہے۔ یہی امتحان ہے ہمارا۔ اصل امتحان کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن جو اجر و ثواب ملنا ہے نا، وہ ہر شخص کو اس کے اچھے استعمال کا ملنا ہے۔
مثلاً ہم سب کے پاس ایک نعمت ہو سکتا ہے برابر کی ہو، دن کے 24 گھنٹے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ روزانہ برابر کے تقسیم کرتے ہیں. اب ان 24 گھنٹوں کو کون کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص دماغی قوت دی ہے، تو اس میں کیا ہے، جتنی جس کو ملی، اب وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. بولنے کی قوت اگر ملی تو کس طرح استعمال کرتا ہے، اگر مال ملا کس طرح استعمال کرتا ہے. یہ جو کس طرح ہے نا، ایکم احسن عملا، یہی اس میں آتا ہے. بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کو ایک جیسی ملی ہوتی ہیں. کل میں ایک سڑک کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس میں ایک جیسے درخت لگے ہوئے تھے نا، ایک قسم کے، یعنی ایک نسل کے. تو وہاں گاڑی رکی تو میں نے ایک ایک درخت کو غور سے دیکھنا شروع کیا جو پاس پاس تھے. میں سوچ رہی تھی کہ ان سب کو ایک دن میں یا ایک وقت میں اگایا گیا، ان کو ایک جیسا پانی ملا، ان کو ایک جیسی ہوا اور روشنی ملی، لیکن ہر ایک کا روپ مختلف ہے، ہر ایک کی شکل مختلف ہے، ہر ایک کا سٹائل مختلف ہے. اگرچہ ایک ہی مالی نے اس کی کاٹ چھانٹ بھی کی ہوگی، لیکن کوئی نیچے سے اٹھا تو 2 حصوں میں چلا گیا، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں بھی. ہر ایک کی شاخیں ڈفرنٹ تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہی ہم انسانوں کا حال ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں کا مجھے خیال ہے کہ جیسے ایک کلاس ہے، ایک انوائرمنٹ ہے، ایک ہی چیز پڑھائی جا رہی ہے، لیکن ہر کوئی مختلف نکلے گا. ہر ایک کی نیت مختلف ہے یہاں آنے کی، اور وہ اپنی نیتوں کے اختلاف کے ساتھ اجر سمیٹے گا. پھر ہر ایک کی کوشش مختلف ہے، وہ اپنی کوششوں کے مختلف ہونے کے مطابق اپنا اجر سمیٹے گا. پھر یہاں سے نکلنے کے بعد اب بھی اور بعد میں بھی اس علم کو کہاں کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں، وہ بھی سب مختلف ہوگا، اور اس میں بھی اجر مختلف ہوگا. اور قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو کسی کے آگے ڈھیر لگا ہوگا اور کوئی فقیر ہوگا. اپرچونٹی سب کو برابر کی ملی، لیکن کسی نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کسی نے ان کو ضائع کر دیا. اور عموماً ضائع کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ سستی، بے دلی، بے توجہی، ادھر ادھر کی چیزیں جو انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ان کی رو میں بہہ جانا وغیرہ وغیرہ. جیسے آپ تیل انڈیل رہے ہوتے ہیں نا بسا اوقات کسی برتن میں یا بوتل کے اندر تیل ڈال رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ اس طرح ڈالتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ضائع نہیں جانے دیتے، اور کچھ لوگ ضرور سپل کرتے ہیں، ضرور گراتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ اس طرح اپنا وقت استعمال کریں کہ ایک قطرہ بھی نہیں جانے دے رہے، اور کچھ لوگ وہ دولت بہاتے چلے جا رہے ہیں. اور نیچے گرا ہوا تیل کس کام آتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتا نا. اگر آپ اپنا وقت استعمال نہیں کرتے تو اس سے آپ نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور کوئی اور بھی نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کے کام کا بھی نہیں وہ. لیکن جب آپ اپنا وقت آسان طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو بسا اوقات اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلاً اس وقت میں بیٹھی ہوں، میں اپنا وقت استعمال کر رہی ہوں. آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے اگر میں آ کر اوپر اپنی رضائی میں گھس کے سو جاتی، کیونکہ رات بہت کام تھا تو میں دیر سے سوئی اور صبح آنا تھا جلدی. میں جلدی اٹھی اور میں نے کہا کہ نہیں، کلاس نہ چلی تھی، مجھے کلاس لینی ہے. یہ کسی بھی کام میں استعمال ہو سکتا تھا نا، آرام میں ہو سکتا تھا، کسی اور میں. تو آرام تو بعد میں بھی ہو جائے گا نا، پھر رات آ جائے گی، پھر آرام کر لیں گے، لیکن رات کو آپ تو نہیں ہوں گے نا یہاں. تو ہر وقت میں انسان کو ایک ڈیسیژن لینا پڑتا ہے نا کہ اس وقت میں سب سے اچھا کام کون سا کر سکتی ہوں. اپنی پرائرٹیز بھی دیکھا کرے، کون سے کام کی ضرورت زیادہ ہے، کون سا کام کتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، خود بھی انجوائے کریں گے اور اپنے اس وقت سے بے پناہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. اب مثلا میں اپنا وقت استعمال کر رہی ہوں، میرے اس استعمال سے آپ سب کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. تو خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن ہماری خود غرضی، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا سر درد ہے کہ ہم دوسروں کی غم کرتے رہیں اور فکر کرتے رہیں، اپنے آپ ہی کو بچاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے جسم کا بھی حق ہے، اپنی ذات کا بھی حق ہے، لیکن ہر وقت اس کو نمبر 1 ہی کیوں رکھتے ہیں؟ اور اگر اپنی ذات کا کچھ آرام قربان کر کے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، دوسروں کی خدمت کر سکیں، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی ہم ہی کو ہوگا. جو ہم کریں گے وہ ہم ہی پر لوٹے گا، کسی پہ احسان نہیں ہوگا. مثلا اس وقت میں بیٹھ کر آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہی، یہ پھر پلٹ کے مجھے کو فائدہ پہنچے گا. ہاں اگر میں سو جاتی آ کے تو اس صورت میں کیا تھا کہ وہ ایک وقتی تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوتا،
تو ہمیشہ سوچا کریں کون سا طریقہ، کون سا کام، کون سی چیز کس طرح اپنی استعمال کروں، اپنا مال کس طرح استعمال کروں، اپنا وقت کیسے استعمال کروں، اپنی عقل کیسے استعمال کروں کہ مجھے اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو استعمال کرنے کا موقع ملے، تاکہ آخرت میں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ایکم احسن عملا، احسن عملا. اچھا، یہ احسن عمل جو ہے نا، یہ ایکسٹریمسٹ ہونا نہیں ہے، کام میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے. ایسی نماز کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ایسا وضو جو اس کو پسند آ جائے. اور یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی دو بنیادیں، ایک تو اخلاص نیت اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کا اتباع. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل بھی احسن نہیں ہوا کرتا. یعنی احسن کا معیار ہماری عقل نہیں قائم کرے گی، ورنہ تو ہر شخص کا معیار فرق ہو جائے گا نا. اچھا، آج ہمارے ہاں کنفیوژن کیوں ہے مسلمانوں کے اندر؟ یعنی ہر شخص ایک عجیب ڈائلیما میں نظر آتا ہے، کیونکہ مثلاً آپ کسی سے کچھ سنتے ہیں، کسی سے کچھ سنتے ہیں، ایک اسکالر آتا ہے ایک کہہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے کچھ اور کہہ جاتا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں کس نے صحیح کہا تھا اور کس نے غلط کہا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ کنفیوژن کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم بسا اوقات بغیر دلیل کے لوگوں کی بات مانتے چلے جاتے ہیں. ہمارا معیار یا ہمارا کرائیٹیریا کوئی انسان نہیں ہونے چاہیے، ہمارا معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا. لیکن افسوس یہ کہ جیسے قرآن پاک کا معاملہ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں جیسے پڑھ لیتے ہیں، تراویح میں سن لیتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تفسیر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، درس وغیرہ ہو جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کی سنت کے بارے میں، آپ کے طرز زندگی کے بارے میں، طرز عمل کے بارے میں عام طور پر ہم اتنی توجہ نہیں کرتے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ہر شخص اپنی عقل کے مطابق دین کو لیتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق لینے لگتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ کرنے لگتا ہے، تو پھر کنفیوژنز پیدا ہونے لگتے ہیں، پھر ایک کشاکش پیدا ہونے لگتی ہے. لہٰذا کوئی بھی چیز جب ہم کو کرنا ہو، کوئی بھی کام جب ہمیں کرنا ہو، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا مینجمنٹ اس طرح کریں، تقسیم اس طرح کریں کہ اپنے کھانے پینے کے لیے، خریدنے کے لیے، اوڑھنے پہننے کے لیے، رشتہ داروں دوستوں کے لیے، کمائی کرنے کے لیے بھی وقت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سارے کاموں کی لسٹ میں ایک لازمی کام دین سیکھنے کا بھی ہو. کیونکہ احسن عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو صحیح طور پر سیکھیں گے نہیں. صرف کتاب سے پڑھنا اور سیکھنا نہیں کہلاتا جب تک کسی کرنے والے سے کر کے نہ دیکھا جائے یا کروا کے نہ دیکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کام کر کے دکھایا، اور پھر وہ ایک ایک ڈیٹیل اس کی محفوظ ہے، اور ہمیں بھی اس طریقے کو جاننے کی ضرورت ہے اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے ہم مختلف چیزوں کا طریقہ سیکھ لیں. دیکھیں، دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کیوں بنی ہے؟ کیا مقصد ہے ان کے بننے کا؟ گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں ڈاکٹر بن جاتے؟ گھر بیٹھ کر آپ کیوں نہیں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ لیتے؟ اسکول کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپٹیشن بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے لیے ایسی پلاننگ کریں کہ جس میں آپ دین کو باقاعدہ تھوڑا تھوڑا سیکھیں. میں نہیں کہتی کہ روز ہی آپ کو ایسی کلاسز شروع کریں یا روز ہی آپ بیٹھیں. اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی 2 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا ایسا سیشن رکھتے ہیں کہ مثلاً آپ زکوٰۃ کا ٹاپک رکھ لیں، اور زکوٰۃ کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری آپ کے ذہن میں ایک طرح سے واضح ہو جانی چاہیے، تاکہ اگر آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا ہے تو آپ دے سکیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں کتنے پرٹیکولر ہیں کہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے پورا علم لوگوں کو پتا ہوتا ہے، کہاں کہاں سے کیا بچت ہو سکتی ہے. ایک ایک کھانا جو ہے اس کو پراپر طریقے سے فل کرنا پڑتا ہے، اس کی انٹریز کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں کتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں نہ تو کوئی ہم مسلمانوں نے پروفارما بنایا ہے، نہ کوئی کویسچنئر ہے، نہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ جسے ہم تیار کر کے تو ہر ایک کو دے سکیں کہ یہ ہے آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اے میں کرتے ہیں، بی میں کرتے ہیں، سی میں کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہر شخص اپنے آپ کا خود سیلف اسیسمنٹ کر کے دیکھ لے، کیونکہ اس قسم کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے.
آپ دیکھیں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے کتنے سال پڑھائیاں کی جاتی ہیں اور کتنی محنت کی جاتی ہے، لیکن علم وراثت کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں جو موجود ہوں گے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں دماغ موجود نہیں، لیکن افسوس یہ کہ اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں. لیکن ہم توجہ نہ بھی کریں، اہمیت نہ بھی دیں تو بھی امتحان میں تو پڑ گئے. اب ایک طالب علم کمرہ امتحان میں ہوتے ہوئے اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے تو کوئی پرواہ نہیں کہ میں پرچہ کیسا کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، تو یہ اس کا اپنے دل کو بہلانے کے لیے اچھا خیال ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ غلط کام کرنے کی صورت میں کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ گندم بوتے ہیں تو کیا نکلتا ہے، کیا اگتا ہے؟ گندم ہی نکلتی ہے نا، کچھ اور تو نہیں نکلتا، جو تو نہیں نکلیں گے. اگر آپ چاول بوتے ہیں تو آپ چاول ہی کاٹیں گے، جو بوئیں گے وہی باہر نکلے گا. اسی طرح اگر ہم اچھی نماز پڑھیں گے تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، کوئی بھی عمل اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ آئے گا. اس لیے دین کا معاملہ بھی ایک اہم معاملہ ہے زندگی کا، اور اس کے لیے ہمیں توجہ دینی ہوگی اور اس کی طرف غور و فکر کرنا ہوگا اور اس کے لیے سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور اس میں یہ نہیں کہا کہ نہیں بوڑھے ایگزمپٹڈ ہیں یا جوان یا عورتیں یا بزنس کرنے والے یا فلاں اور فلاں یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے. نہیں، ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، کوئی بھی لباس پہنتا ہے، کوئی بھی رنگ رکھتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے، کچھ بھی، یہ تو ضروریات زندگی ہے. جہاں آپ پیدا ہوگے آپ خود بخود ویسا ہی کلچر اپنا لیں گے. وہ تو آپ اپنے آس پاس کو دیکھ کر وہ چیزیں تو خود بخود آ جاتی، انسان سیکھ لیتا ہے. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود نہیں آتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو جاننا پڑتا ہے، اسے معلوم کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے تو انہیں خود تو نہیں آئے گا، آپ ہی کو سکھانا ہے. اس لیے احسن عمل کرنے کے لیے ہمیں عمل کرنا سیکھنا ہے، ہمیں اس کو جاننا ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ ہر شخص علامہ بنے، ہر شخص عالم یا عالمہ بنے تو تبھی وہ دین پہ عمل کر سکتے، نہیں. جس چیز کی ضرورت پڑتی جائے وہ چیز سیکھتے رہے. مثال کے طور پر آپ بچے کی شادی کرنے لگے تو شادی سے پہلے بتائیں اس کو کہ اگر وہ لڑکا ہے کہ اس کی بیوی کے حقوق کیا ہیں، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے شوہر کے حقوق کیا ہیں، سسرال والوں کے حقوق کیا ہیں. اسی طرح اگر آپ ماں بننے والے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر آپ بچے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے والدین کے حقوق کیا ہیں. اگر آپ کے ہمسائے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمسایوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جو ضرورت پڑتی جائے ویسا ویسا انسان سیکھتا چلا جائے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر تک، ہے نا. ہمارے دین کا تو اصول یہی ہے نا کہ اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ جی ہم تو اب بوڑھے ہو گئے اب ہم کیا سیکھیں گے. چھوٹے ہوتے سے لے کر آخر تک، یعنی جس دن ہمارا دنیا سے آخری دن ہے اس دن تک ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا. ہو سکتا ہے ابھی کچھ رہ گیا ہو. بالکل ایسے ہی جیسے ایک ایگزام میں پرچہ دیتے ہیں نا تو پہلے منٹ سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آخر تک لکھ کر، اور اگر تھوڑا سا وقت بچ جائے تو ہم پیچھے سے پلٹ کے دیکھتے ہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، پھر کوسچن چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تسلی کرتے ہیں نہیں پورا ہو گیا، تاکہ اطمینان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے. تو ہم بھی یہ دنیا کا جو ایگزامینیشن ہال ہے اس سے جب نکلیں تو اطمینان کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.